الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ کہ ہم ایولوشن آف فقہ کی بات کریں گے کیونکہ علم کلام اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے اور اس کی ریزن ہے۔ ہم بھی کوئی بھی کورس پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کے ریزنز ہوتے ہیں کہ ہم وہ کیوں پڑھانے جا رہے ہیں یا کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو پہلی دن جب آئے تھے تو میں اس میں تھا اور وی ہیڈ آبجیکٹیوز، ہر آدمی کا تھا، اور ہر آدمی شاید ہر کلاس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا لیکن ہر آدمی ایک جنرلی اس میں انٹرسٹڈ تھا۔ جو سوال ایک عام مسلمان کو سب سے زیادہ بودر کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دین کو سیکھنے نکلتے ہیں یا دین کو جاننے نکلتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ سیکٹس اور سب سیکٹس اور سب سیکٹس، یہی بات ہو رہی تھی جی، میں آپ کو یہ لوگ اسی پہ بات کریں جی، یہ کیا ہے؟ اور میں اس کو آئی ول گو ایز فار ایز سیئنگ کہ برانڈز، اور ان برانڈز میں بھی پھر ہوتا ہے جی کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے لیکن اس کی برانچز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ دکان پہ لکھا ہوتا ہے نا جی ہماری کوئی برانچ نہیں ہے لیکن برانچ ہوتی ہے۔ بابا جی کلفی والے ہیں اور بابا بلے شاہ کلفی والے ہیں اور بابا فلانے شاہ بھی کلفی والے ہیں۔ اٹ از اے میس ٹو بی آنیسٹ۔ اور کسی کو سمجھانا بجھانا جب ہوتا ہے تو پہلے وہ پوچھتا ہے کہ جی پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون سے برانڈ کو بلانگ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے تاکہ ہم آپ کو پہلے اس باکس میں بند کر دیں اور پھر ہم اس کو ایویلویٹ کریں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے جب یہ کورس مجھے اناؤنس ہوا اور مجھے تیمور صاحب نے جو ہے وہ حکم دیا جی کہ یہ کورس پڑھانا ہے، اس میں حصہ لینا ہے آپ نے، تو مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے تھا کہ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں گا انشاءاللہ جن سے عام طور پہ مولوی بات نہیں کرتے اور وہ بھی مولویوں سے بات نہیں کرتے۔ اٹس بوتھ وے، مطلب نو لو از لاسٹ آن آئیدر سائڈ ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اپرچونٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جن سے کم ہی ملاقات ہماری کراس اوور ہوتی ہے، بیکاز وی لیو آل آف اس ان آور اون پاکٹس یوزلی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ہاؤ ڈڈ دس بگن۔ اور جب ہم نہیں کہتے ہیں جی کہ پھر آپ کچھ لوگ سنتے ہیں سارے ٹھیک ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی سارے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ ٹھیک ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ہم تو خیر ظاہر ہے ٹھیک ہیں اور باقی تو اتنے ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور یہ تو بالکل ہی چھٹی ہے ان کی، تو یہ تو ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال اور یہ ٹاپک ٹیکنیکل ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک نان ٹیکنیکل طریقے سے ہم آج ڈسکس کریں اور انٹریکٹیو بھی رکھیں کچھ نہ کچھ بات کو، کیونکہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی پھر، کیونکہ ان سب طبقات سے، مسالک سے، فرقوں سے پھر آگے جماعتوں نے اور تحریکوں نے جنم بھی لیا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ ایک جماعت الگ ہوئی یا جماعت نمایاں ہوئی، بلکہ اس میں سے ایک تحریک اٹھی، اس میں سے ایک موومنٹ چلنا شروع ہو گئی اور فروز اینڈ دس became really confusing۔ تو اس لیے جب ایک عام آدمی اٹھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں دین کو سمجھوں کیسے، پھر اچھا میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں جی، جب میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں تو اس وقت پھر بہت سے لوگ اٹھے جاتے ہیں کہ نہیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کرنا آپ نے، آپ کو تو 23 علوم چاہیے تفسیر پڑھنے کے لیے، آپ کو تو یہ چاہیے۔ اچھا وہ بیچارہ اصل میں کہہ کچھ بھی نہیں رہا ہوتا، وہ سوال ہمیں جواب نہیں آتا دینا۔ اصل میں سب سے بڑی مسئلہ علماء اور عوام میں جو ہے وہ جو زبان ہم بولتے ہیں وہ زبان وہ سمجھتے نہیں، زبان وہ بولتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ وہ ایک لطیفہ ہے جو اس پہ ایک مولوی صاحب دکان پہ گئے پنساری کی، I wonder if you people know پنساری کیا ہوتا ہے؟ I hope you know what پنساری ہے۔ بتا دیا جنہوں نے پنساری کیا ہوتا ہے؟ That's very good جی۔ پنساری کی دکان پہ گئے اور ان سے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ شعیرہ ہے، شعیرہ؟ انہوں نے کہا جی شیرہ ہے، اتنا گاڑا نہیں ہے۔ وہ لینگویج ہی کچھ اور بولتے ہیں نا ہم لوگ، کیونکہ میں یہ پڑھاتا ہوں، میں کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں، دعوی کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں علماء کو، تو مجھے اس کا اندازہ ہے تھوڑا سا۔ تو وہ پوچھ ہی رہا ہوتا ہے سائل کہ جی میں دین کو، قرآن کو پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں،
وہ تو نا وہ یہ سمجھتا کہ تفسیر کرنے نا آپ نہیں سمجھ سکتے، اور خبردار آپ نے کوشش بھی کی سمجھنے کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ اتنا کہ اس کا بھی لطیفہ ہے سمجھنے کے لیے اس بات کا. چلیے اسٹوری. ایک بچے نے پوچھا، چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں سے کہ امی یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کیسے بنتا ہے. تو اس نے پھر ڈیٹیل بتائی پوری کہ پرائم منسٹر اس طرح بنتا ہے کہ پہلے الیکشنز ہوتے ہیں، یونین کونسل کے ہوتے ہیں، پھر اس نے پورا ڈیموکریٹک پروسیس سمجھایا الیکشن کا. اخیر میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا سمجھ میں آ گیا؟ اس نے کہا نہیں. میں کہا اچھا تم جا کے صبح مس سے پوچھنا اپنے اسکول میں. میں صبح گیا، واپس آیا، اس نے کہا مس سے بات ہوئی. اس نے کہا ہاں مجھے جواب مل گیا. میں نے کہا کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوٹ پہنتا ہے، وہ پرومس کرتا ہے کہ میں کروں گا اچھا کام، اور پھر وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. دس واز دا کویسچن. The question was quite simple, it was quite basic at the child's level, but we assume and become afraid. So, moving on to our topic. Before we actually formally start this, let me be very clear کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مسلک کو یا آپ اس کو فرقہ کہنا چاہیں یا سیکٹ کہنا چاہیں یا اسکول آف تھاٹ کہنا چاہیں، جس کو میں فالو کرتا ہوں نا، وہ اسکول آف تھاٹ، وہ آپ سب کے اسکول آف تھاٹ سے سپیریئر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، I don't mean this sarcastically, I'm being very serious. I do mean that. I believe in it, that is the best thing to do, and that is why I do it. Why would I knowingly follow an inferior school of thought? But you see, that does not make me a superior human to you. They are two different things. Believing that I am following the best way possible is something different. That is my right. That's what I should be doing. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حقیر انسان ہے میرے سے، میں آپ سے افضل ہوں، یہ کچھ نہیں پتا مجھے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. مسئلہ ایک بہت بڑا یاد رکھیے یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کیونکہ میرا اسکول آف تھاٹ آپ سے بہتر ہے، آپ سے افضل ہے، یا ہے ہی صحیح اور آپ کا غلط ہے تو میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ دو الگ چیز ہے. لیٹس سیپریٹ دی آئیڈیالوجی فرام دا پرسن. یہ ضرور کرنا چاہیے. مطلب آپ ایبسلوٹلی سیپریٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے کہ کافر کے لیے جو شرائط بنائی گئی ہیں کفر کے لیے، یہ ہمارے مہمان ہے اگر آپ کو اعتراض نہیں. کفر کی جو شرائط آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کفر کی شرائط کافی ہے کہ آئی ڈونٹ لائک یو، تو وہ کافی ہے. مطلب بیسیکلی تو اتنے کافی ہے نا کہ آئی ڈونٹ لائک یو، سو آپ کافر ہو جائیں گے. بٹ ایکچولی فقہ اسلامی میں اس کی بڑی کڑی شرائط ہے. سب سے پہلی شرط، اس کسی شخص کو دین کی بات پوری سمجھا دی گئی ہو. پہلی شرط یہ پوری کون کرے گا آج؟ دوسری بات، وہ سمجھ جائے اور کہے میں سمجھ گیا ہوں یا سمجھ گئی ہوں لیکن میں نے نہیں ماننا. دو شرطیں ہوگی. ابھی شرطیں پوری نہیں ہوئی کافر ہونے کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھایا گیا، سمجھ میں آ گئی، اور اس نے سمجھنے کے بعد انکار کر دیا، ابھی بھی وہ مکمل کافر نہیں ہوگا. تیسرا، وہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا شروع ہو جائے، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع ہو جائے اپنی کیپیسٹی کے اندر. چوتھی شرط، اس حال میں مر جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر تھا جو مر گیا. ورنہ فقہا لکھتے ہیں کہ الکافر حکمن لا معنن، یہ حکم کے اعتبار سے تو کافر ہے کہ مسلمان اور سے شادی نہیں کر سکتا، مسلمان سے وراثت نہیں لے سکتا، مسلمانوں کے اگر کوئی اسپیشل کوئی پریولیجز کسی ایریا میں ہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا، حرمین نہیں جا سکتا. لیکن دیٹس اباؤٹ اٹ. معنوی طور پہ جو قرآن نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہوگا. یہ کتنے بڑا فرق ہے. اور میں ذاتی طور پہ تو ہمیشہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں دو قسموں میں، ایک مسلمز اور ایک پوٹینشیل مسلمز. اور مجھے بہت زیادہ برانڈ سے فرق نہیں پڑتا. اس کی ریزن میں بتاؤں کیا ہے. اس کی ریزن ایک پرسنل بھی ہے
کیونکہ میں خود اتنے برانڈز پہ رہا ہوں پہلے کہ اتنے میرے برانڈ میرے خود پہنے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یار. ایوری بڈی از آن اے ٹرانزیشنری پروسیس انکلوڈنگ مائی سیلف ٹوڈے. ناؤ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں جسمانی طور پہ موجود ہیں, ہی از فزیکلی پریزنٹ, ہی از اسپیکنگ ٹو پیپل, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. بڑا سمپل ہے, ہر بندہ سیکھ لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, لرننگ انوائرمنٹ موجود ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے, لوگ مسجد میں آ کے رہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے, دے لرن ایوری تھنگ دے نیڈ ٹو نو. تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے, وہ خانقاہ بھی ہے, وہی مدرسہ ہے, وہی جامعہ ہے, وہی سب کچھ ہے. لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے اور یہ جو سپریڈ ہے نا جی, یہ جو سپریڈ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تو کچھ نئے مسائل سامنے آتے ہیں. وہ نئے مسائل کیا ہیں؟ وہ نئے مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال رہ کے گیا مدینہ منورہ کے اندر, اور شام جا کے شفٹ ہو گیا. اب دین ریویل ٹل سچ ٹائم دیٹ ہی واز دیئر, وہ لے کے انسٹرکشنز وہاں تک ہی چلا گیا ہے, اور وہ قرآن بھی مکمل نہیں ہوگا اس کے پاس ابھی, اور وہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہے. احکام تو بہت دور کی بات ہے. اینڈ ہی اور شی گو سیٹلز ڈاؤن ان سیریا, اسٹارٹ ٹیچنگ اوور دیئر. اب وہ دیکھنا ٹائم فریز ہے نا, اب وہاں فیس بک تو شیئر نہیں روز کر رہے وہ کہ نیو ورس ریویلڈ فیلنگ ہیپی ود 15 ادرس, ایسا تو کچھ نہیں ہوا نا. تو وہ ورسز پیچھے سے آ رہی ہیں, احکام بدل رہے ہیں, منسوخ ہو رہے ہیں, نئے آ رہے ہیں, ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں, لاز ایوالو ہو رہے ہیں, کو پتہ کچھ نہیں. تو یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ کہاں کہاں اسپریڈ جاتا ہے, اور اس اسپریڈ کی وجہ سے ڈفرینسز ان ایکشن آتے ہیں, لیکن پرابلم نہیں کریٹ ہوتی ابھی تک. کیوں؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مسئلے کی اپروچ سکھا دی. جنگ خندق میں اگر آپ کو یاد ہو شاید, تو نارتھ سے احزاب نے حملہ کرنا تھا, اور نیچے سے ساؤتھ سے بنو قریظہ نے حملہ بھی کرنا تھا. بنو قریظہ کا حملہ ہالٹ کروا دیا گیا. وہ دس از ناٹ ٹاپک ہے کیسے ہوا, بٹ ونس دی پیپل دی الائز ہو ہیڈ کم ان بیٹل آف دا ٹرینچ, جب وہ واپس جانے لگے, چلے گئے بلکہ واپس, تو جبریل امین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے ابھی تو ہم نے اپنا اسلحہ نہیں اتارا, ابھی بنو قریظہ کا بھی مسئلہ حل کرنا ہے. دے ہیو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن because they have shown treachery on their treaty. حضور نے کہا بس ابھی چھٹی نہیں ہوئی, فوراً چلو یہیں سے اور بنو قریظہ پہنچو اور جا کے اس کو سراؤنڈ کر لو, ان کے فورٹریسز کو. As they are leaving, it is after Zuhr. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم instructs them کہ لا يصلي أحدكم حتى بنو قریظہ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں لا یصلی, کوئی تم نماز نہ پڑھے, یعنی کہ عصر کی نماز اب آنے والی ہے, حتی بنو قریظہ کہ تم وہاں نہ پہنچ جاؤ. ابھی چل پڑتے ہیں وہاں سے. somewhere in between the way سن سیٹ قریب آ جاتا ہے, غروب آفتاب قریب آ جاتا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بنو قریظہ دور ہے اور سورج غروب ہو جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک گروپ ان میں سے کہتا ہے کہ عصر تک نماز پڑھنی. حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی, کوئی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤ. جی انہوں نے کہا تو یہی تھا, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا. مطلب تھا کہ ودن دا ٹائم فریم وہاں پہنچو. میں آپ انہوں نے کہا جی وہاں پہنچو, تم گھر پہنچو نا, حمزہ آپ استونس پہنچے اور عصر وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ایسے اسپیسیفکلی میں نے منع تو نہیں کیا پڑھنے سے کہ اب عصر نماز آپ پڑھیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ وہاں پہنچے نہیں, لیکن بہرحال وہ انسٹرکشنز تھوڑی سی ڈول میننگ ہو سکتی. انٹرپریٹیشن, اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. دیٹس اے ویری گڈ وے آف سیئنگ. یہ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, ہی مینٹ دس بٹ ہی ڈڈنٹ سے. بس 2 حلقے بن جاتے, ایک حلقہ نماز ادا کر لیتا, ایک حلقہ نماز ادا نہیں کرتا. وہ وہیں جا کے نماز پڑھی, ہمیں کل پڑھی ہے لیکن وہ تھی پڑھا گیا.
سائیں نے کیا چھڑے وہاں پہنچ کر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور ہم اس واقعے کو ری انیکٹ کر رہے ہیں بیکاز سمجھانے کے لیے. الفاظ حدیث کے پورے یہ نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، سارے الفاظ ایز اٹ از نہیں ہوں گے. ایک حلقہ کا دعویٰ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کی بات مانی نہیں، میں نماز پہلے ہی پڑھ لی. دوسرے نے کہا کہ جی انہوں نے آپ کی بات سمجھی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے مانی نہیں، انہوں نے سمجھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو میری بات تھی اس میں یہ دونوں ہی مطلب تھے. یہ میری امت میں اختلاف ہے اور میری امت میں اختلاف اللہ کی رحمت ہے. یہ اس موقع کی حدیث کا پچھلا حصہ پورا یہ ہے. اسی لیے اختلاف رحمت ہے. اب ہم اکثر ہی سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی اختلاف رحمت ہے تو اتفاق عذاب ہوگا. امام نووی نے رحم اللہ اپنی شرح مسلم کے مقدمے میں اس کی مفصل بہت خوبصورت لکھا ہے. وہ میں لمبا سے ایک آرٹیکل ہے وہ فیو پیجز کا، وہ آپ کو بھیج سکتا ہوں کبھی. لیکن مختصر یہ ہے کہ اختلاف اور مخالفت میں فرق ہوتا ہے. ہم نے یہ مضمون ری انٹروڈیوس کروایا ہے بعض جگہوں پہ کہ الخلاف الاختلاف و خلاف. اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے. مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں گرے کپڑے پہنے ہوں، آپ نے سفید پہنے ہوں، اختلاف ہو گیا نا، ڈفرنس ہو گیا. بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین ہیٹریڈ. تو امت میں علماء میں جب اختلاف ہوگا تو رحمت ہوگی، جب مخالفت ہوگی کیونکہ وہ جہلا میں ہوگی تو وہ عذاب ہوگا جو ہم بھگت رہے کیونکہ جہلا میں ہے نا. تو یہ بنیادی اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع کلام بھی ہے، جن کا قرآن کے بعد ان کے زبان کے الفاظ سب سے جامع ہیں اور وہی غیر مطلوب ہے، اس میں بھی سم ٹائمز اٹ از اوپن ٹو مور دین ون انٹرپریٹیشن. One interpretation. So the reasons why we have this problem, this is not really a problem because میں نے پہلے اصول بتایا کہ اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ سے افضل ہوں. دوسرا انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. تیسرا فرق سورسز کا ہے، جو ہم نے تھوڑی سی بات کی. ایک شخص دمشق چلا گیا، ایک شخص عراق چلا گیا، ایک شخص سینٹرل ایشیا چلا جاتا ہے. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے مزے کی بات. ایک شخص ایسی یمن سے آیا، اللہ کے رسول کے پاس کچھ وقت گزارا، میں نے واپس جانا، واپس چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیچھے سے کچھ باتیں اگر پہنچیں کہ آپ نے کہی ہیں تو میں یہ کیسے اسیس کروں گا کہ آپ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں. میرے پاس اس وقت تو کتابیں نہیں ہیں، اس وقت اصول حدیث قائم نہیں ہوا، اس پر رجال نہیں ہے، گوگل بھی نہیں ہے، گوگل شاہ صاحب بھی نہیں، وہ دس دینے کی چیز صحیح کیڑی، تو پھر میں کیسے کروں گا. تو فرمایا کہ جو تمہارا قلب صداقت دے کہ میں نے کہا ہے تو میں نے کہا ہوگا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا. اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک سناؤں انالوجی. میرے والد مرحوم کے بارے میں اگر آپ مجھے کہیں کہ میں دفتر گیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹ کے آفس سے دھکے دھکے باہر نکال دیا، میں کہوں گا ہاں ہو سکتا ہے، پرابیبلی ہوا ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ کرنے کی پوزیشن میں تھے، وہ اس لوگوں اس طرح کرتے تھے. انہوں نے ایک سٹنگ منسٹر کو سگریٹ پینے پہ اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا. تو یہ ہوا ہوگا اگر آپ نے ایسی حرکت کی ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جہانگیر صاحب آپ کے والد صاحب نے مجھے 5 روپے دینے تھے، میں کہوں گا نہیں دینا سر، یہ نہیں ہو سکتا. میرے والد نے کبھی کسی سے ایک لمحے کا ادھار 1 روپے کے لیے نہیں کیا. میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن و رات گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے دل کی گواہی. اور یاد رکھیں قلب عربی میں انٹلیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار دی سیٹ آف انٹلیکٹ. وہ جو ہمارا دل کرتا ہے نا کہ دل ہے جی، وہ لطیفہ یہ نا کہ انسان کے 2 دل ہوتے ہیں. انکل جی کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ یار ایک دل کرتا ہے میں جاواں، ایک دل کرتا ہے میں نہ جاواں. یہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایموشنز کی سیٹ کی بات نہیں ہو رہی، انٹلیکٹ کی سیٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ ان ٹیون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ فوراً کہے گا کہ نہیں الفاظ حضور کے نہیں ہو سکتے. اور ایک میں ہوں شیدہ 14 centuries later I am born.
میرے پہ اثرات حضور کے علاوہ ہر ایک کے ہیں، میرے دل کی گواہی کوئی گواہی نہیں ہے. میں تو جو ہمارے پاس سسٹمز ان پلیس ہے ویریفیکیشن کی، اس پہ چل سکتا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ حضور نے یہ کہا ہوگا. نہ دل ذرا مننے، آپ اس شخصیت کو جانتے ہی نہیں. تو یہ اسپریڈ ہو جاتا ہے. تو ایک فرق سورس کا بھی ہے، سورس کا بھی فرق ہے، کیونکہ آج سورسز جو میرے پاس ہیں ایٹ دا کلک آف اے بٹن، وہ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ کو بس کروں 21 سال پہلے کی شاید بات ہوگی، میں نے پہلی مرتبہ ایک کتاب خریدی، المجم الفہارس فی الالفاظ الحدیث. ایک الفابیٹک انڈیکس ہے، حدیث کی کتاب ہے، 12 اس کی جلدیں ہیں، اور بڑی مہنگی کتاب تھی. میں نے بڑی مشکل سے خریدی تھی، اس زمانے میں وہ 11-12 ہزار روپے کی آئی، بیروت سے میں نے منگوائی. چھوی ڈنمارک میں ہوئی ہے. ویسے بائی دا وے سرچ ساری غیر مسلموں نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر، مسلمانوں کا اس پہ کوئی کام نہیں ہے. اور اس میں نے دیکھا کہ بھی ایک اور حدیث ڈھونڈتے ہیں مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، تو میں نے دیکھا انما، تو اس نے کہا جی ان حدیثی کتابوں میں ان راویوں سے ان کتب آگے سب چیپٹرز میں سے یہ حدیث موجود ہے. تو اتنا مجھے مزہ آیا کہ میں رات بھر بیٹھ کے تو یہ ڈھونڈتا ہی رہا ہے، جس کو سیک آف فائنڈنگ ہے کہ یار دیکھو کیسی بڑی زبردست چیز ہے. اور اب مجھ سے میرے استاذ ہیں، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث ڈھونڈ کے دو. اور بات یہ نا، جب پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں پنجاب میں لاہور میں تو گورنر صاحب ڈرائیور ہوتے ہیں. تو جو استاد نے مجھے فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا جناب میں لفظ دینا تھا، میں نے اس کو ڈھونڈا اور وہ نکل آئی. میں نے فون کیا کہ جی مجھے گوگل سے اس کی روایت کی سند مل گئی، یہ سند ہے، یہ الفاظ ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. کہتے بہت اچھی بات ہے، بڑی اسپیڈ ہے. میں نے کہا یار میں 10 چڑھ گیا نا کہ تو لبھی یہ کام 10 نہیں. میں کہا جی بس اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا حافظہ ہے سائن گوگل کا. تو سورسز اس وقت نہیں ہے، سورسز اس وقت نہیں ہے. سورسز کا بھی فرق ہے. اس کے بعد اگلا فرق، I lose track of count، آپ اوپر لکھ رہی ہوں گی. فرق ہے انٹرپریٹیشن کی میتھڈالوجی کا، جس کو ہم اصول کہتے ہیں عربی میں. How do they interpret? How do we choose? How have the ulama chosen to interpret a particular thing? How they have chosen to understand? For example، جیسے کہ ہم نے شروع میں فرق دیکھا نا، الفاظ کے معنی. بنو قریظہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، الفاظ ظاہری ٹیکسٹ اور اس کا پیچھے سے میننگ. اب there are huge difference. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اہل الرائے اور اہل حدیث کا سب سے پہلا اختلاف ہے. اختلاف کا لفظ اردو والا اختلاف نہیں ہے، مخالفت کی بات نہیں ہو رہی. اختلاف اردو میں تو ہمیشہ لڑائی کے معنی میں استعمال ہوتا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. تو وہ اس معنی میں ہے کہ the way I choose to, one part of the Sahaba, they chose to interpret it as the words said, and the other felt that no, a deeper understanding is required. What is the objective? Personally, I think they're both absolutely right. Honestly speaking، میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کہ ان میں سے زیادہ صحیح کون سا تھا. اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ حضور نے کہا دونوں صحیح ہیں، دونوں حضور نے کہہ دیا کہ صحیح ہیں، تو میں کون غلط کہنے والا کسی کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اٹ براڈنز دا انڈرسٹینڈنگ آلویز. اٹ براڈنز دی انڈرسٹینڈنگ. کچھ کہنا ہے آپ کو؟ Let me finish this thought of it up. تو یہ فرق ہوا کہ جب ہم نے انڈرسٹینڈنگ، ہم بات کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی میتھڈالوجی فرق ہے. تو ایک فرق تو یہ تھا. پھر یہ فرق ہے کہ احادیث کے آپ جانتے ہیں کہ درجے ہوتے، صحیح ہے، صحیح کے بعد حسن ہے، حسن غریب ہے، اور پھر تقریباً 17-18 تو ہمارے موٹے موٹے بن جاتے ہیں. جو احادیث ضعیف ہوتی ہیں، کمزور، وہ جھوٹ نہیں ہوتی. اچھا جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں وہ بھی سب جھوٹ نہیں ہوتی. موضوع کہتے ہیں فیبریکیٹڈ، من گھڑت، لیکن وہ سب جھوٹ نہیں ہوتی. ان بیچارے الفاظ کا قسمت یہ ہوتی ہے کہ چین جو آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سرحد کو نا، تو چین میں کہیں پر ایک ایسا شخص تھا جس نے ایک آدھ دفعہ مذاق میں کوئی جھوٹ بول دیا، لمبی چھوڑ دی، تو وہ ڈسک
کریڈٹ ہو جاتا ہے، وہ بیچارے الفاظ شاید ٹھیک ہی ہوں، ایسے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اسی اوپر چلے جائیں تو ضعیف کو میں عمومی مطلب بتا رہا ہوں کہ عمومی طور پہ ایک ایسا بیچ میں راوی ہے کہیں سند میں جو ایک مرتبہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹائیفائڈ کی وجہ سے اس کی شاید حافظہ میں فرق آ گیا، شاید لیٹس ناٹ ٹیک اے چانس حدیث ضعیف کر دو. اب ایک فرق یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکم ضعیف حدیث سے آ رہا ہے اس کو مت لو. مثال کے طور پہ خواتین کے حیض کا معاملہ اور قرآن پڑھنا، تو احناف، میں خود ایک حنفی ہوں ویسے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے کہ کوئی جنبی اور پرسن جس پہ غسل فرض ہو جائے اور کوئی حائضہ قرآن نہ پڑھے. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تو حدیث ضعیف ہے، ایسے نہیں مانتے. دوسری بات ہے کہ دیکھو جنبی اور حائضہ میں فرق ہوتا ہے یار. جنبی کین گو اینڈ ٹیک اے باتھ اینڈ ہیل بی فری اور شیل بی ڈن. حائضہ لیڈی ہو از مینسوریٹنگ ہیز نو چوائس. She has to, she cannot expedite her anything, you know. So why should she spend 3, 4, 5, 6, 7, 8 days without reciting the Quran? How is it possible for a Muslim woman not to recite the Quran? تو انہوں نے کہا نہیں کر لو. وہ قیاس کر لیتے ہیں، وہ اجتہاد کر لیتے ہیں in preference to ضعیف حدیث. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ضعیف حدیث پھر بھی حضور کی طرف سے تو کچھ نہ کچھ لنک بنتا ہے نا. A weak link to the Prophet is better than my own عقل. Now how you debate that? You can't. They're both right, like I said. They're both right. Now, if that is so simple, and this is very nice, this sounds very nice. لیکن اتنا اگر سمپل ہے تو پھر یہ لڑ مر لوگ کیوں رہے ہیں آپس میں؟ بھئی لڑ مر یہ اس لیے رہے ہیں کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے. لڑ مر یہ اس لیے رہے ہیں کہ جب سے مسلمان ممالک کالونائز ہوئے ہیں، انسلیو ہوئے ہیں، تو ان کو پوری دنیا میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ان کو بریک انٹو اسمالر پارٹس کیا گیا تاکہ یہ لڑیں. پورے مسلمان تاریخ میں 14 centuries of مسلم ہسٹری میں، مارک مائی ورڈز، میں نے کہا مسلم ہسٹری، بیکاز سم ٹائم ہم ہسٹری اور اسلام کو ایک سمجھتے ہیں. ہسٹری اور یہ ہے ہسٹری آف اسلام پرافٹ کے ساتھ چلے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے مسلمس کی ہسٹری ہے، no matter how nice or good or bad they were. تو we have many dark eras and very dark incidents in Muslim history. لڑنا آپس میں بڑا کچھ ہوا، میں مانتا ہوں، I can't deny it. لیکن کبھی کسی شیعہ نے کسی سنی کو ہیرس یا وکٹمائز نہیں کیا تھا. کبھی کسی سنی بادشاہ نے کسی شیعہ کمیونٹی کو بم نہیں پھینکا تھا کیونکہ یہ شیعہ ہے، کیونکہ یہ سنی ہے. یہ کلونیل دور کی دین ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز کے دور کے بڑے فقیہ ہیں، سنی ہیں. کسی نے سوال پوچھا کہ تعزیہ نکالنا، یہ جو زنا کے ساتھ سارا سلسلہ ہوتا، یہ جائز ہے؟ اور سوال کون کر رہا ہے؟ کمشنر آف دہلی، انگریز. وہ خط لکھتا ہے ان کو. تو انہوں نے جواب دیا بالکل جائز. تو شاگردوں نے پوچھا کہ بھائی استاد جی تمہیں کیوں ہے یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ تو لکھا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پوچھ کون رہا ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ میں فتویٰ دوں اور یہ فتویٰ جو ہے وہ اچھالا جائے اور پھر لڑائیاں شروع کروائی جائیں. وہاں جائے گا جو کرنے کا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے لوگ تھے جن میں یہ ان کا پرسپیکٹو اتنا براڈ تھا کہ دے انڈرسٹوڈ کہ یہ کیا کروایا جا رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی نے مسلک کی بنیاد پہ وکٹمائز کسی کو نہیں کیا، شاید کوئی ہوا ہو. لیکن ہم براڈر دیکھیں تو پکچر کبھی ایسی بات نہیں. ویسے خوب لڑے مرے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. کیا وہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے سلطان لڑتے تھے آپس میں، جو ہم نے بھی پورا کیا، اس فرض کو ادا کیا ہم نے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ کلونیل دور کی پیداوار ہے. اور اب ناؤ دس مانسٹر از بیونڈ اینی ونس کنٹرول. یہ اتحاد بین المسلمین کے مختلف فورمز ہوتے ہیں، مجھے بھی بلاتے ہیں اس کے اوپر. تو اس پہ مجھے سب سے اختلاف ہے کہ یار ہم اتفاق کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
نہیں کرتا میں اتفاق. بات اتفاق کی نہیں ہے، بات کو ایگزسٹ کرنے کی ہے، بات کو ایگزسٹ کرنے کی ہے. میں مثال کے طور پہ اگر سمجھتا ہوں کہ فلانا جو سوچ ہے، فلانا شخص جو ہے مسلمان نہیں ہے، تو وہ بھی مجھے ہی سمجھتا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹٹ فار ٹیٹ. اگر میں سمجھتا ہوں فلانا شخص جہنم میں جا رہا ہے، تو سب سے پہلی سوال تو یہ کہ مجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ Who has empowered me with this decision کہ یا فلانا جہنم میں جائے گا تو فلانا نہیں جائے گا؟ Since when؟ اللہ کے رسول کو اختیار نہیں دیا، مجھے اختیار دے دیے. میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایک بات سناؤں. احد کی جنگ میں تقریباً 38 لوگ ہیں جو اس چھوٹی سی پہاڑیاں پہ کھڑے ہوئے تھے، جو تیر باز تھے، جو آرچرز تھے. 50 تھے، 38 کو خالد بن ولید کے پلٹون نے، کیونکہ پلٹون تھا اس کے پاس کیولری کا، وہ پیچھے سے آیا، اس نے ذبح کر دیا. 38 صحابہ، 38 people personally hand-picked by the Prophet to stand at that point. 38 people who spent their days and nights and mornings and evenings and afternoons in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. 38 people جن کے سونا اوڑھنا بچھوڑنا صرف اور صرف دین تھا، جو اپنی زندگیاں جو حقیقتاً بیچ چکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کو. یہ کائنات ان کی قیمت نہیں دے سکتی. جب خالد ان کو ذبح کیا، کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ کچھ دیر کے بعد خالد سیف اللہ بن جائے گا، کہ اللہ کے رسول کہیں گے جس نے اللہ کی تلوار دیکھنی ہے اس کو دیکھ لے. کسی کے وہم و گمان میں یہ بات تھی اس وقت. So we don't really know what's going to happen tomorrow. This is just one example. کہ کل کیا ہونے والا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم بیٹھ کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں اس کے. تو اختلاف میں اگلی چیز سے سمجھیں کہ اختلاف میں ایک حدیث سنا جاتی ہے کہ آپ کے الفاظ کوٹ کی جاتے ہیں جی کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے اور ہم لوگ ہر چیز میں آگے ہیں تو ہمارے 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے. اور ظاہر وہ 73 فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ میں ہی ہوں ظاہر ہے. اور اللہ کرے ہم اس میں سب اسی میں ہوں. اس کی ضروری سمجھنا کہ فرقے سے کیا مراد ہے، فرقہ کیا ہے، مسلک کیا ہے. یہ فرق چیزیں ہوتی. فرقہ جو تفریق کر دیتا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ایک ہمارا قبلہ ہے. ہمارے سارے اسٹیبلش پرنسپلز موٹے موٹے قرآن کے اور صحیح احادیث کے سورسز بھی چاہے الگ ہوں، چاہے میتھڈالوجیز فرق ہو، لیکن بیسکس تو ایک ہی ہوتے ہیں. جو بیسک سے ہٹے گا وہ فرقہ بن جائے گا. مسیلمہ کھڑا ہوا، اس کا نام اصل میں تھا حبیب الرحمن، بٹ اٹ ول بی آڈ ان ہسٹری کہ لوگ کہتے ہیں حبیب الرحمن کذاب، تو ہسٹورین نے کا نام بدل دیا، مسیلمہ رکھ دیا. تو مسیلمہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں محمد کے بعد. تو وہ الگ ہو گیا، وہ کٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، اس نے فرقہ بنا لیا. یہ جھوٹے انبیاء جو بعد میں آنے تھے ان کا ایک فرقہ بن گیا. ایک شخص نے کہا کہ یہ فلانا صحابی اصل میں خدا کے اوتار تھے، یہ اللہ تعالیٰ خود تھے، نام انہوں نے انسانی رکھا ہوا تھا. ہمارے یہاں ایک مسلک ہے ایسا، ایک ٹکڑا چھوٹا سا ہے. ہاں اب یہ فرقہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ فرقہ بن رہا ہے. اب یہ جو بنیاد ہے ہماری، جس پہ امت کے علماء چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہوں وہ اتفاق کرتے ہیں، اب یہ فرقے کی ڈیفینیشن میں آئے گا. ایک آدمی اٹھتا ہے یہ کہے کہ نماز کا حکم قرآن 122 مرتبہ دے رہا ہے، لیکن میں تم کو معاف کرتا ہوں، میں اس خیال میں ایسے یہ کہہ دیا، ایک ایڈوائزری کیپیسٹی میں ہے، یہ فرض نہیں ہے. یہ تو آپ بنیاد سے ہٹ گئے. تو اب ہم کہیں گے بھائی یہ ایک فرقہ کریٹ ہو رہا ہے، اب یہ فرقہ بن رہا ہے. وہ جو 72 بننے ہیں قسموں کے لوگ، اس کی ایک قسم یا سب کاسٹ اس کی بن رہی ہے. دوسرا ہے مسلک. ہمارے ہاں انٹرنیشنلی مسلمان امت میں 5 ریکگنائز کیے جاتے ہیں موٹے موٹے: احناف، شوافع، مالکیہ
حنابلہ اور جعفریہ یہ ریکگنائز ہے، جو ہم جامع ازہر سے اگر ان سے اگر ہم یہاں کے کیوں لے لیں تو وہ 5 کو مانتے ہیں۔ یہ مسالک ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے کہا مسلک کہتے ہیں سلوک سے۔ سلوک کیا ہے؟ راستہ، I choose to do this differently in this way، میں اس طرح سے کروں گا، یہ مسلک ہے۔ مسلک راستہ، سلوک میری طریقہ ہے کام کرنے کا، میرا مسلک اس پہ یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب روزہ بھی ہے تو ہر آدمی کو اپریشیٹ کرے گا کہ وہ جو لال چٹنی 7 سموسے کی آتی ہے نا بازار سے، اس سے ایسی کیچپ دنیا بن نہیں سکتی۔ میرا مسلک ہے آپ سے نہ اتفاق کریں، ٹھیک ہے؟ میرا مسلک یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو میں کو اسکل کیا کہتا ہوں میں پہنتا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے پہننا میرے لیے۔ دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو، یہ میرا راستہ ہے سمجھنے کا، دس از مائی میتھڈالوجی۔ حناف کا ہم سنتے ہوں گے آپ علماء سے کہ جی ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہوتا، یا ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارا مسلک یہ نہیں مانتا، تو وہ ایک سلوک ہے، ہمارا مسلک نہیں مانتا۔ احناف، آپ کو مثال دوں، امام ابو حنیفہ، ہاں اس میں سے بھی ایک لیسن ہے، جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے اس پہ ان کا مسلک ہے کہ 100 سال انتظار کرے، 99 years she should wait before she can get a divorce through the court۔ تو یہ تو وہ والی بات ہوئی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں پھر انکار ہی سمجھا۔ 99 years کون انتظار کرے گا بھائی؟ لیکن بات یہ کہ آپ ذرا دیکھیں نا وہ ٹائم کون سا ہے جس میں مکہ سے مدینہ آنے جانے بندے کو 6 ماہ لگ جاتے ہیں، وہاں ٹائم سلور ہے نا آپ سے، وہ جا کے واٹس ایپ لوکیشن میں اپنی نہیں کر سکتا نا آپ کو وہاں پہنچ کے۔ امام مالک زیادہ بہتر کمیونیکیشن کے دور میں اور محسوس کرتے ہیں کہ یار پریکٹیکل نہیں ہے، اس کو وہ 4 سال پہ لے جاتے ہیں اور 2 سال پہ لے جاتے ہیں۔ اب 2 سال ہے ویسے دنیا بھر میں، سارے احناف، سارے حنابلہ، سارے شوافع اب امام مالک کے مسلک میں ہیں کہ 2 سال ہے، 2 سال بس کافی ہے۔ اگر وہ غائب ہو گیا تو 2 سال کے لیے غائب، she can remarry، نکاح کین بی ڈیزالو تھرو دا کورٹ۔ تو کچھ چیزیں ٹائم کے حساب سے بھی بدل جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ از ویری انٹرسٹنگ کے نزدیک اف somebody، ایک حدیث شریف ہے کہ اگر شبہ ہو جائے تو حج جاری نہ کرو۔ If there is some ambiguity in the action then you cannot give the absolute or extreme punishment۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر somebody murders someone with something جس کی نوک نہ ہو تو وہ مرڈر 1st ڈگری کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس میں سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کسی کو آپ نے مرڈر کر دیا نوکیلی چیز کے بغیر، جیسے ایسی انسٹرومنٹ سے جس میں نوک نہیں تھی، پوائنٹ نہیں تھی آگے سے، کیونکہ تلوار، چاقو، تیر، نیزہ نہیں تھا، دھکے سے مارا، پتھر سے مارا، دھکا دے نیچے گر گیا، زہر دے کے مارا، سزائے موت نہیں ہو سکتی مرڈر کو۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو پتھر مارنا ہوتا نا آپ تو اس کو جان سے نہیں مارنا ہوتا۔ تو there is some margin کہ perhaps murder was not the intention۔ اگر زہر دینا تو شیطان کو بیہوش کرنا ہو، بیمار کرنا ہو، murder might not be the intention۔ تو اس وقت جتنے weapons of murder تھے of killing تھے وہ سب نوک والے ہوتے تھے۔ اب تو میری گاڑی میں اسنب نوز پڑی ہوئی اتنی گولی، کیوٹ سی، چھوٹی چھوٹی، لگتا ہے پتہ نہیں کتنی کیوٹ کھلونا ہے وہ۔ تو اب وہ بندہ کہ پوری فقہ نعوذ باللہ عقل ہی نہیں تھی، یہ بات نہیں ہے میاں، وہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں تو کسی کو مرڈر کرنے کے 1000 طریقے ہیں، 1000 طریقے جس میں نظر نہیں آتا۔ تو مرڈر کی اب ہم وہ نہیں لیں گے، اور اب دنیا میں کہیں کہیں پر جہاں پہ احناف سے لی بھی جاتی ہے قانون، وہاں سے یہ بات نہیں مانی جاتی اب، کیونکہ اب تو وہ چیز رہی نہیں، کرنٹ سے مار دیتے ہیں لوگ کسی کو، زہر کیسے سے آ گئے، انجیکشنز آ گئے، اس میں کوئی بندہ پول میں تھا، آپ نے کرنٹ چھوڑ دیا اس میں، تو اب تو بات نہیں ویلڈ رہی۔ تو ٹائمز آلسو چینج۔ ہندوستان میں جب انگریز کا حکومت مسلط مکمل طور پہ ہو گئی تو علماء نے کہا کہ ابھی دارالاسلام نہیں رہا، بعض علماء نے، تو چنانچہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں رہی، لوگ زور پڑیں گے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے، وہ بھی نیک اور معصوم بندے ہیں جو سن 47 کے بعد بھی ابھی بھی وہ زور ہی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی اخبار نہیں پڑھی ہو شاید،
we have managed to, they have gone actually more or less. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ بدل جاتی ہیں. This is the real question. Then why do we fight? If it is so nice and simple and so academic and so lovely, why do we fight? Why do we fight like this? Like I said, first of all, this fighting part has been incorporated in our societies by the colonial masters, چاہے وہ ہندوستان تھا, سب کانٹیننٹ تھا, چاہے وہ افریقہ تھا. ہماری ہندوستان میں دیکھ لو ڈائیورسٹی کتنی ہے, 400 زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں پہ, 400 لینگویجز ان انڈیا, ریکگنائزیبل لینگویجز, ناٹ ڈائلیکٹس, لینگویجز. اینڈ انڈیا واز نیور انڈر ون کنگ بفور دا برٹش. یہ بھی ایسی ایک شوقیہ سی بات ہے کہ 1000 سال حکومت ہم نے کی. اچھا مجھے لوگ یہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت کی ہم نے ہندوستان میں, مسلمان یہ کہتے ہیں. میں کہتا تو کیتی سی, تیرے ابے نے کیتی تھی, پتہ نہیں کیا گرینڈیوسٹی میں رہتے ہیں ہم لوگ. ہماری حکومت 800 سال اسپین میں رہی. میں کہتا تیری رہی سی, تیرے ابے دی رہی سی. چھوڑ دو یار باتوں کو, لیٹس ریس ریالٹی. تو ریالٹی یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ ایشوز ریز نہیں ہوئے تھے. اب تو خیر ریز ہو گئے, چلو اب ہو گیا, اب ہم کیوں پیٹیں اس لکیر کو. اب اس میں وجہ کیا ہوتی ہے, جہاں پر بھی انٹرسٹ میں کانفلکٹ آ جائے گا وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس والی بینچ پہ سے وی آئی پیز بیٹھ سکتے ہیں, اس پہ میڈیم کلاس لوگ اور جو لیٹ کمرز ہیں پیچھے کر دو ساروں کو. اب میں نے لائن ڈرا کر دی آپ نے, ایک لمحے کے لیے سمجھے میں نے اعلان کر دیا. آپ سوچیں گے کہ یہ وی آئی پی کیوں, میں کیوں نہیں ہوں. اچھا بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کی کیا فضول سی بات کر رہا ہوں, یہ فضول بات ہے یہ, جو وی آئی پی کیوں نہیں. چلو ٹھیک ہے, ہم اگر سیکنڈری وی آئی پیز ہیں تو پھر یہ کیوں بیٹھے ہوئے, ان کا کیا کام ہے, یہ تو کیمرہ سے فلم بنا رہے. اور تیمور صاحب تو وی آئی پی کیوں, کیونکہ ان کی جگہ اس کی بدماشی کی بیٹھے ہوئے وی آئی پیز میں آ کے. یو سی دس از ہاؤ یو کریٹ کانفلکٹ. بڑا آسان ہوتا ہے, اٹس ویری سمپل اور آسان ہے. آپ نے انگریز کے دور میں یہ جو روٹس ہیں ہمارے ہاں جتنے بھی امام بارگاہ ہیں نا جی, ان کے روٹس انگریز کے دور کے ایشو ہوئے ہوئے. سم ورک آن دس کہ یہ چینج کیوں نہیں کر لیتے یار, باہر لے جاتے ہیں. اس طرح ہمارے تبلیغی بھائی بیچارے وہ بیٹھے جا کے نہ پتہ کسی کو طرح کیا نہیں ہو رہا, جو کچھ بھی ہوتا ہے ادھر ہی کرتے ہیں. ہم لوگ بھی چلے جائیں, یہ لوگ بھی بات کرنا نہ یہ ٹریڈیشن ہے, اور ٹریڈیشن میں برٹش کی ہے نا, ٹریڈیشن مائی ڈیئر بوائے, ٹریڈیشن مائی ڈیئر فیلو دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ. تو وہ روٹس ایشو ہوئے ہوئے ہیں, پرمٹس ملے ہوئے ہیں, پرمٹ ملے ہوئے ہیں کہ یہاں گزرنا ہے, اور اس کانفلکٹ ہے اس کے اندر. انٹرسٹ آپ کے کیٹیگریز بنا دی, انٹرسٹ کانفلکٹ کریٹ ہو جائے خود ہی. میں اس کو جی میں صبح آؤں گا, میں لفٹ سے اوپر آیا کروں گا, اور کوئی نہیں آئے گا آپ میں سے. اچھا جی, سوچتے بندہ یار میرے پاؤں میں درد ہے, مجھے بھی جانے دیں. نہیں جی آپ کے پاس پاس ہے, نہیں سوری, کانفلکٹ کریٹ ہو گیا نا, لوگ ڈیوائڈ آپس میں ہو جائیں گے. وہ طلحہ صاحب سناتے نا واقعہ ڈیموکریسی والا ایک اپنے اسکول کے زمانے کا, شاید سنایا انہوں نے کبھی آپ لوگوں کو, بڑا مزے کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 8ویں جماعت میں پوچھا اپنے استاد سے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ الیکشن کر لیتے ہیں, 2 پارٹیاں بن گئی, 2 لیڈرز بن گئے, ان پارٹیوں کے سپورٹرز بن گئے. کہتے ہیں ہم لوگ جو پچھلے 8-8 10-10 سال سے ایک سبق میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک محلے میں, کیونکہ آرمی فیملی تھی, ایک محلے میں رہتے تھے, اتنی دوستی تھی, ہم جانی دشمن بن گئے آپس میں کہ ہمارے ووٹ دو, ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا تم نے. لڑائی شروع ہو گئی, ایک کامن انٹرسٹ کو ڈیوائڈ کر دیا, ریسٹرکٹ کر دیا, کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. اس میں پرابلم کیا ہے, اس میں کچھ بہت سی جو مسائل ہیں دینی حوالے سے خصوصاً پولیٹیسائز اسلام. جی میں اس طرف آ رہا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں. آئی ایم کمنگ ٹوورڈز دیٹ. ہمارے نیکسٹ کلاس اگر کبھی ہوئی انشاءاللہ تو اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ ہے, تو یہ پھر کہاں تک چلے گی یہ بات. وہ جو پولیٹیکل اسلام اور سوشل اسلام اور اسپرچل اسلام کا ایشو ہے وہ کوئی اور ایشو ہے, ہم اس پہ بھی آتے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اس پہ اسی پہ ایگزیکٹلی کمنگ ٹو دس انشاءاللہ. It's very hard to teach people who are so intelligent because they're going to predict what's going to happen in the next paragraph, and they just want to come quickly.
تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہم اس پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے, اب ہم نے انگریز نے ایک کہا جی کہ ہم ایک مولوی صاحب کو لیا اور کہا مولوی صاحب یہ شمس العلماء کا خطاب مل گیا, جس طرح نا ہمارے خان بہادر تھا, فلانا تھا, شمس العلماء. یہ کیا جی جناب ان کو اسپیشل پاس ملے گا, جب یہ ملنا ہے وائس رائے کو تو ان کا ٹائم ود ان 3 days ہوا کرے گا, گورنر جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا ان کو فوراً ملنے کے اوپر, کمشنر ان کو فوراً اترانے دے گا, اور یہ ان کو اسپیشل یہ پٹی پہنیں گے یہاں, اور ان کو ہر مہینے 12 روپے دیے جائیں گے. آپ نے ایک کمیونٹی پیٹرنائز کیا, دوسرے کے لیے گول بنا دیا, اب وہ ترسیں کہ ہمارے کی باری کب آئے گی اور اس کی کیوں آ گئی ہے, پہلے تو اس کی کیوں آئی اور پھر ہماری کب آئے گی. آپس میں آپ کا وہی ہے انٹرسٹ ریگولیٹ کر دیا, کانفلکٹ کریٹ کر دیا. اس کے بعد جناب ہم نے ایسا کیا جی کہ ہم نے فلانے جو صاحب ہیں, فار ایگزامپل ہم نے ایک دیوبندی مدرسے کے لیے ہم نے جناب 400 کنال زمین دے دی. ہم پھر بھی آ جائیں گے, کسی کیا بات ہوئی, نہیں جی وہ دیوبندیوں کے لیے تھی, نہیں جی نہیں تو ہم کیا ہیں, ہم مسلمان نہیں, ہم تو عاشق رسول, ہمیں دیں, چلیں آپ کو دے دیتے ہیں, تھوڑا دور دے دیتے ہیں, نہیں دور نہیں, ہمیں بھی فرنٹ پہ چاہیے. پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. کیونکہ لوگوں کو نا ان ڈیپتھ نہیں سوچتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, بڑی عجیب سی مثال ہے, کروڈ سی مثال ہے, بٹ آئی ہوپ یو فورگیو می. کبھی دیکھا ہے کہ اگر if a man is unfaithful to his wife, the wife fights with other woman, حالانکہ پنشمنٹ ہونی چاہیے ہسبینڈ کو, ہے نا بھائی, he is as guilty as he is. Why do you? Actually his responsibility because No, 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 he's no. the one who was breaking the promise. Yes, so his responsibility He's the one who's should be punished. responsible, yeah. But he is as guilty as other one is, if at all, but he is the guilty party. But because he has the authority to give benefits, therefore اس کی خیر ہے, وہ تو معصوم ہے, اس کو خیر, اس کو میرے benefits شیئر کر رہی ہے اس کیسے کی طرح سے. You understand now how conflict created like this. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں سے کہ سوشیولوجی پڑھو, ہسٹری پڑھو, یہ سائنس وائنس پڑھنا چاہے, مجھے سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ یہ پڑھنا ہے کہ اس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے. اب وہ ایک آپ نے آگ لگا دی ہوئی ہے 300 سال سے, وہ لگی ہوئی ہے, وہ بڑھ رہی ہے, اور وہ اب اٹس فیڈنگ اٹ سیلف. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی زیادہ کانفرنسز, سیمینارز, فورمز بنائے گئے کہ کرسچنز اور مسلمز بھائی بھائی ہیں, اہل کتاب ہیں, یہ روس جو ہے یہ سرخہ ہے, یہ کمیونسٹ ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, ہم تو آپس میں شادیاں بھی کر سکتے ہیں, اس کے خلاف مل کے آؤ لڑے, افغانستان چلو. اور مدارس کو دھمکایا گیا. آج آپ کو لگتا ہے, میں ان لوگوں سے ملا ہوں وہ زندہ ہیں جن کو گن پوائنٹ پہ ایٹ ٹائمز ورچولی اینڈ ایٹ ون پرٹیکولر پلیس لٹرلی کہا گیا کہ یو ہیو ٹو کنڈکٹ دس سیمینار ان یور مدرسہ, وی ہیو ٹو ہیو دس جہاد آف افغانستان. تم لڑکے دو گے, ٹھیک ہے. ان کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ہونا ہی ہے تو پھر کیا پیسے بھی کما لیں اس میں سے, ہم بھی کوئی ہاتھ دھو لیں, کوئی بات نہیں. یہ کیا گیا. آپ ماڈرن ڈے اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہوتی کیا ہے, اس کے انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں. اس کا دشمن صرف ایک ہوتا ہے, عوام. وہ کہیں سیدھی نہ ہو جائے, اس کو الجھائے رکھو, کبھی کسی چیز میں, کبھی کسی چیز میں, کبھی عیاشی میں, کبھی تکلیف میں. آپ کی اسٹیٹ کی اکنامک حالت ایسی بنا دی گئی پوری دنیا کے اندر کہ لوگ اتنے اوپریسڈ ہیں بیچارے, تو ان کو کوئی بہانا چاہیے غصہ نکالنے کا, روڈ ریج کے نام پہ, اور کبھی مسلک کے نام پہ, کبھی فرقے کے نام پہ. یہ تو اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے سارا کچھ, یہ سارا اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے. آپ کو تو ثبوت چاہیے, میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. یہ سمپل ہے. نہیں ہو سکتا کہ اور آپ کی بات نہ مانے نا, میری بات تو آپ نے مانا ہے, نائس آف یو, اور کوئی بات شاید نہ مانے. یہ بڑا سمپل ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فلانا بندہ کون ہے, اخبارات میں آیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے, اس کے ساتھ آپ کا منسٹر جا کے ہاتھ کھڑا کر کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. اور کیا ہوتی ہے اسپرٹ اسپانسرشپ, کیا ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے, اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. تو
ایکڈیمکلی اب آپ پوچھیں جی کہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایکڈیمکس تو سارے یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وی آر فار سیل. ہو از گوئنگ ٹو بائی؟ ہو از دا ہائیسٹ بڈر؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھی ایجوکیٹ نہیں کیا کہ ہم کوئی بنیادی چیز کو بھی ایویلیویٹ کر سکتے. ہم اس عوام میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ چہرہ وکھا دے اپنا. اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا وکھا. انہوں نے کہا موسیٰ ربی زدنی علما. تینوں علم نہیں کہا اور اپنا ضد نہیں کری تھی. اٹس ویری فنی بیکاز آپ کو تھوڑی سی ابھی زیادہ آتی ہے اس لیے، لیکن ہے تو حال سب کا ہی وہی نا. میں 4 سطر عربی کے بول دوں آپ چپ ہو جائیں گے کم سے کم. جو بھائی عربی آتی ہے بھائی چپ کر جاؤ بھائی، یعنی فتویٰ لگے میرے اوپر. اصل میں تو اپنی ان ایڈوکیسی ہے جس کی آپ ڈرتے ہیں. تو جو ایکڈیمک بات کرے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا بھی نہیں. ویسے بتاؤ میں آپ کو یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن آگے چل کے آپ کو اچھا لگے گا نہیں وہ آدمی، بیکاز جس قسم کی کچھ ایکسپیکٹیشنز اس ایکڈیمک کی ہوں گی سوسائٹی سے اور آپ سے، وہ آپ کرنا نہیں چاہیں گے نا. یہ اچھا ہے، سب جائز ہے، سب ٹھیک ہے، یا تو لڑ بڑ لو کسی کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو 2 چیزیں واٹ ٹو بی ڈو ایز انڈیویجولس اینڈ ایز اے کمیونٹی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس شخصیت پہ آپ کو اعتماد ہو ایکڈیمک کے اوپر، اس سے دین کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کریں. میں سیلف اسٹڈی کو ڈسکریج کرتا ہوں. میں سیلف اسٹڈی کو ڈسکریج کرتا ہوں اس لیے نہیں کیونکہ کیوں پڑھیں آپ لوگ، بلکہ اس لیے ڈسکریج کرتا ہوں کہ یار کچھ چیزیں ہم بڑے فار ریمووڈ ہیں یار دین سے. How many of you like raw fish؟ سوشی والے کتنے بیٹھے ہوں گے؟ تھوڑے لوگ ہی ہوں گے. کچی مچھلی سناؤ لوگ الٹی لوگوں کو آتی ہے، روزے میں کوئی نہیں کھائے گا. I like sushi by the way too but لیکن لوگ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہم اس کلچرز کو بالکل بھی نہیں جانتے، نہ کبھی وہاں رہے ہیں، نہ کبھی دیکھا ہے. تو ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کچا کبھی کھا لیں گا اور تو بیمار ہو جائے کھا کے. اینڈ ہی مائٹ آلسو فال سک بائی دا وے. وہ کیوں نہیں ہوتے؟ میرے دادی کی جنریشن میں جو خواتین کا جو بھی رول تھا گھروں کے اندر، وہ آپ سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گی آج. ان کو تو فرق نہیں پڑتا تھا اس بات سے. آگے ہم نے اویئرنیس نہیں تھی. نہیں، اویئرنیس کی بات نہیں ہوتی. ان کے لیے ایکسیپٹڈ نارم تھا وہ. اب نارمس چینج ہو گئے. اب آپ کے نارم بدل گئے ہیں. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹریفک بالکل ٹھیک ہے، ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اس سے. اور ایکسپیکٹیشنز آر رانگ. ہم پتہ نہیں کیوں انگلینڈ کی اور فن لینڈ کی یہاں پہ ٹریفک چاہتے ہیں. اب نارمز بدل جاتے ہیں. دین کے لیے نہ تو ہم نے اس کو پڑھا ہے، نہ باقاعدہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈلز ایسے ہیں، نہ کوئی کمیونٹی ایسی ہے جس میں ہم کہیں کہ لارجلی اسلام پہ چل رہی ہے. تو دیر فور آج ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں تو اس کی کمپریہنشن اتنی سمپل نہیں ہوگی ہر چیز میں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. تو اسسٹنس کے طور کے اوپر ایک سپروائز سیلف اسٹڈی میں کہا کرتا ہوں، سپروائز سیلف اسٹڈی کریں ضرور، پڑھیں ضرور، لیکن سپروائزڈ ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کتنی چھوٹی سی بات. ہمارے استاد ہمیں ایک حدیث پڑھا رہے ان کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھ گئے. یو آن دا فلور ایٹ دیٹ ٹائم، آئی کوڈ سٹ ایٹ دیٹ ٹائم آن دا فلور، آئی کانٹ ناٹ، بٹ ایسے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا استاد جی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو فرمایا کہ 14 صدیوں سے جو حدیث پڑھاتا ہے ویسے بیٹھ کے بھی دکھاتا ہے، ایسے بیٹھ کے بھی دکھاتا ہے. وہ تو فرق ہے نا دونوں میں. خود بیٹھ کے کتاب بازار سے پڑھنے میں، وہ مجھ سے لوگ میں نے بخاری پڑھی ہے. میں نے کہا کیڑی بخاری پڑھ لی؟ وہ جی میں نے بازار سے لی تھی، میں نے پڑھ لی ہے پوری. میں کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بخاری کا ترجمہ پڑھا ہوگا، آپ نے بخاری نہیں پڑھی ہوگی.
اور آپ نے استاد سے نہیں پڑھی یار، اس میں تو بہت چیزیں انسیڈ ہیں. کیا ہے وہ، حضر بھائی اپریشیٹ کریں گے اس کو. دے کے خط منہ دیکھتا ہے نام بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. ہیں جی، تو کچھ اور باتیں زبانی بھی تو ہوتی ہیں، جو بہت ساری باتیں. اسی کے تو ہم اسلامک علم کو ٹریڈیشنز میں کیوں کہتے ہیں ترجمہ، دا کلوزسٹ ورڈ، بیکاز وہ ٹریڈیشن ہے جو چلتی آ رہی ہے. وہ صرف ہر چیز بتائی جا رہی ہے، کون سی انگلیوں سے کھانا ہے، کس طرح وہ کرنا ہے. آپ انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ پہ کیا کمپیٹنس ہے؟ وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ آپ پہ کیا کمپیٹنس ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے؟ Since when? Because it's nice to say so, because it's fashionable nowadays, because it's the right thing to do, to challenge all tradition and all orthodoxy. That is why. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. I want the questions from there. اگر آپ نوٹ کریں تو most people have no beliefs in Pakistan. They have a set of sentences they have picked up over the years. They repeat them, they're acceptable socially, and that move on from there. Actual belief نہیں ہوتا ان کا کوئی. ثبوت چاہیے. ان سے پوچھے ایمان ہے؟ ہاں. قرآن پہ ہاں. اللہ پہ ہاں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بدتمیزی ہے بس تمہیں کہہ دیا نا ہے ہی نہیں، یا پتہ کچھ نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مسلمان پاکستان کے نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی کوئی بلیف بڑے ویک سے بنیادوں پہ کھڑے ہیں بیچاروں کے یار. تو پھر یہ کوئی بھی آئے گا چرب زبان آدمی آ کے تو باتوں میں لوگوں کو لپیٹ لے گا. اور وہ ذہین لوگ کہاں سے لے آئیں گے آپ؟ وہ ذہین لوگ آپ ہیں. اگر آپ میں سے کوئی شخص ہو جو میڈیکلی ڈکلیئر اسٹوپڈ ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر لے. میں نے کھڑا کیا ہوا ویسے. ادروائز میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جا کے عالم بن جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے تو امپاورمنٹ ہو جائے، آپ کو کچھ تو پتا ہو نا. ہر ڈاکٹر کی آپ وہ پڑھ لیتے ہیں، نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں. نیٹ سے دیکھ کے آپ عالم نہیں بن جاتے، آپ کرٹیک بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کچھ تو کانسیپٹ ہو یار. ربی ضد علمہ والی حال ہو جائے گی آپ. یہ لطیفے نہیں ہیں، یہ ہمارے عکس ہے، ہماری عکاسی کرتا ہے ہمارے سوچ کی، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ آئی ہوپ کہ ہم نے کچھ آج کوشچنز ریز کیے، کچھ نئے بھی اٹھا دی ہوں گے، کچھ چھیڑ خانی کر دی ہوگی.